السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنی بہشتی زیور اس کتاب سے 40 حدیثیں نقل کی جا رہی ہے۔ 31ویں حدیث طیبہ 31۔ صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم۔ 31ویں حدیث طیبہ 31 حدیث طیبہ۔ جس گھر میں کتا ہو یا تصویر ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ مشکات شریف کی حدیث طیبہ ہے۔ کتا وہ مسلمان جو کھیتی باڑی کرتے ہیں یا جنگل میں رہتے ہیں تو کھیتی باڑی کی حفاظت کے لیے دیگر جانوروں سے، اور جنگل میں رہتے ہیں تو شکار کے لیے، اور وہ مسلمان جو بہت مالدار ہے تو اپنے گھر کی پراپرٹی کی حفاظت کے لیے شکاری کتے پال سکتے ہیں۔ شریعت میں اس کی اجازت ہے۔ گھر کے باہر کتے کے لیے جگہ بنا کے وہاں پر کتے کو رکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ شوق کے لیے کتے پالنا منع ہے۔ اور تصویر سے مراد چہرے کو ہی تصویر بولا جاتا ہے فقہی مسائل میں۔ پورا جسم اگر ہے اور چہرہ نہیں ہے تو اس کو تصویر نہیں بولا جاتا ہے۔ 32ویں حدیث طیبہ 32۔ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اور بندہ کسی کا قصور معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھائے گا۔ بخاری شریف ہے۔ یعنی بندے کو چاہیے کہ ہمیشہ صدقہ دیتے رہنے کی عادت بنائے رکھے۔ صدقہ دینے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا، اور ساتھ ہی ساتھ فرمایا گیا ہے کہ لوگوں کے قصور کو معاف کر دینا، اس سے اللہ تعالیٰ آپ کی عزت بڑھائے گا۔ جو قصور کو معاف کر دیتا ہے لوگوں کی، اللہ اس کی عزت کو بڑھائے گا۔ 33ویں حدیث طیبہ 33۔ اپنے مال کی زکوٰۃ نکال کہ وہ پاک کرنے والی ہے، تجھے پاک کر دے گی۔ اور رشتہ داروں سے حسن سلوک، اور مسکین اور پڑوسی اور سوالی کے حق کو پہچان۔ مطلب یہاں پر زکوٰۃ نکالنے کا حکم ہے۔ زکوٰۃ جو ہے وہ پاک کر دیتی ہے، یعنی مال کا میل بھی کہا جاتا ہے، اس لیے زکوٰۃ نکالنے کا حکم ہے۔ ساتھ ہی ساتھ رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنے کا حکم ہے۔ رشتہ داروں کے جو حقوق بتائے گئے ہیں اس کو سیکھو بول کے فرمایا جا رہا ہے۔ اور مسکین یعنی غریب، وہ مسکین جو غریب ہے لیکن مانگتے نہیں ہے، مانگنے سے شرم کرتے ہیں، ان کو مسکین کہا جاتا ہے۔ اور پڑوسی اور سوالی، سوال کرنے والے یعنی مانگنے والے، ان سب کے اپنے اپنے الگ الگ حق ہے، حقوق ہے فقہی اعتبار سے۔ تو ان کے حقوق کیا ہے وہ سیکھو، ایسا اس حدیث طیبہ میں بتایا جا رہا ہے۔ 34ویں حدیث طیبہ 34۔ دو عورتیں خدمت اقدس میں حاضر ہوئی، ان کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن تھے۔ نبی پاک نے ارشاد فرمایا، کیا تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ انہوں نے عرض کیا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا، تو کیا تم اسے پسند کرتی ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں آگ کے کنگن پہنائے؟ عورتوں نے عرض کیا نہیں۔ نبی پاک نے فرمایا، تو اس کی زکوٰۃ ادا کرو۔ ترمذی شریف کی حدیث طیبہ ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ جو گہنے استعمال میں ہوتے ہیں وہ گہنوں کی بھی، وہ سونے کے گہنوں کی بھی یا چاندی کے گہنے ہیں، اس کی بھی زکوٰۃ نکال لی جاتی ہے، زکوٰۃ اس پر بھی ہے۔ 35ویں حدیث طیبہ 35۔ ظلم سے بچو کہ ظلم قیامت کے دن اندھیرا ہے، اور بخالت سے بچو یعنی کنجوسی سے، بخالت نے اگلوں کو ہلاک کیا ہے، اس بخل نے انہیں خون بہانے اور حرام کو حلال کرنے پر اکسایا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث یہ طیبہ ہے۔
یعنی ظلم کرنے سے بچو، یعنی ظلم جو کرتا ہے قیامت کے دن اللہ اس کو جہنم میں ڈال دے گا۔ اور بخالت کنجوسی سے بچنے کا حکم ہے، کیونکہ بخالت کی وجہ سے انسان جو ہے خون بہاتا ہے اور حرام کو بھی جو ہے وہ حلال کر دیتا ہے، اور پہلے کے لوگ اسی وجہ سے ہلاکت بھی ہوئے۔ مطلب یعنی ایک آدمی ہے جو پیسے جمع کر کے رکھتا ہے، خرچ نہیں کرتا ہے، اس کو بخیل کہا جاتا ہے، کنجوس کہا جاتا ہے۔ ایسے شخص کو مال سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ تو پہلے کے دور میں بھی ایسے ہی کئی گزرے جو مالدار تھے اور بخیل تھے، جب ان کو حکم ہوا زکوٰۃ ادا کرنے کا، مال خرچ کرنے کا، تو وہ لوگ حکم دینے والوں کا خون بھی کر دیے، اور ایسا شخص حرام کو بھی حلال کر دیتا ہے۔ اللہ ہماری بہت بہت حفاظت فرمائے، بخالت سے ہماری حفاظت فرمائے۔